اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ اب ہمارے سامنے اس وقت ہے نویں جماعت کا اردو بی کا کوشچن پیپر، جو آج ہی یہ پیپر ہوا ہے۔ مڈ ٹرم ایگزامیشن 2022-23، میکسیمم مارکس 80، ٹائم 3 آورس۔ یہ کوشچن پیپر ہے جان پہچان اور نویں جماعت، جس کو اردو بی کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے کوشچن پیپر کس طرح کا آیا ہے آج۔ عام ہدایات۔ نمبر 1، اس سوال نامہ میں کل 14 سوالات ہیں۔ سبھی سوالات لازمی ہیں۔ ہر سوال کا نمبر اس کے سامنے درج ہے۔ سوال تحریر کرتے وقت خوش خط اور صفائی کا خاص خیال رکھیے۔ جواب تحریر کرتے وقت اس کا درست سوال نمبر ضرور درج کیجیے، یعنی سوال نمبر ضرور لکھنا ہے جس کا آپ جواب لکھ رہے ہیں۔ پہلا سوال روایت کے مطابق انسین پیسج، درجہ ذیل غیر درسی یعنی آپ کے کتاب سے الگ نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق دیے گئے سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یہ اقتباس ہے 4 لائن کا اور اسی میں سوال ہے۔ یہ 5 نمبر کا سوال ہے۔ ہماری دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں سائنس کی ضرورت اور اہمیت ہے۔ سائنس کے فروغ نے انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ سائنس ہماری اقتصادی، سماجی، علمی اور تفریحی زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سائنسدانوں نے بہت سی ایجادات کی ہیں جن کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور ممکن نہیں ہے۔ ان میں سے ایک ہے موبائل، جو آج ہر انسان کی ضرورت کے ساتھ مجبوری بھی بن گیا ہے۔ پہلے زمانے میں خبر پہنچنے میں کافی وقت لگتا تھا، لیکن موبائل کے ذریعے کسی بھی اطلاع کو کہیں بھی فوراً بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ موبائل کی ایجاد نے پوری دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو آئیے اقتباس ہم نے پڑھ لیا، ابھی سے اسی سے منسلک اور اسی پہ مبنی سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، ہماری دنیا کس کی دنیا ہے؟ ہوا اور پانی کی، جنگل ریگستان کی، انسان میدان کی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی؟ جواب ڈی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ زندگی کے ہر شعبے میں کس چیز کو ضرورت و اہمیت ہے؟ سائنس کی۔ یہ سوال 2 تھے، 2 سوال۔ اب یہ تیسرا سوال دیکھیے، سائنسدانوں نے کیا کیا ہے؟ ایجاد کی ہیں؟ جواب بی ہے۔ سوال نمبر 4، موبائل انسان کی ضرورت کے ساتھ اور کیا بن گیا ہے؟ مجبوری۔ جواب اے ہے، مجبوری۔ سوال نمبر 5، کس چیز نے پوری دنیا کو ایک گاؤں میں تبدیل کر دیا ہے؟ موبائل نے۔ جواب سی ہے۔ یہ دیکھیے سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل غیر درسی شعری حصے کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق پوچھے گئے سوالات کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یہ نظم کا ایک حصہ ہے جو کتاب سے باہر کا ہے۔ کاہلی تو جان لیوا روگ ہے، زندگی ہوتی ہے بہتر کام سے۔ زندگی رہنے کا سلیقہ ہے یہی، منہ نہ موڑے کوئی دم بھر کام سے۔ بیٹھ کر باتیں بنانا سہل ہے، اصل میں کھلتے ہیں جوہر کام سے۔ قدر کرتا ہے زمانہ کام کی، نام پاتے ہیں ہنرور کام سے۔ 2 گھڑی آرام کرنا چاہیے، جن فراغت ہو میسر کام سے۔ تو آئیے سوال دیکھیے یہاں، شاعر نے کسے جان لیوا روگ کہا ہے؟ جواب بھی ہے، کاہلی کو جان لیوا روگ کہا ہے۔ سوال نمبر 2، بیٹھ کر کیا کرنا آسان ہے؟ باتیں بنانا بہت آسان ہے، کسی پہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے، کرٹیسائز کرنا آسان ہے۔ سوال نمبر 3، کام سے فارغ ہونے کے بعد کتنی دیر آرام کرنا چاہیے؟ جواب ڈی ہے، 2 گھڑی۔ سوال نمبر 4، کام کی وجہ سے کون لوگ نام پاتے ہیں؟ جواب سی ہے، ہنرور کام لوگ نام پاتے ہیں۔
اصل میں کس کی وجہ سے جوہر کھلتے ہیں؟ کام کی وجہ سے، جواب بھی ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر کم سے کم 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ یہ 3 مضامین دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر لکھنا ہے۔ کسی سفر کا حال، یوم آزادی یعنی 15 اگست، میری پسندیدہ شخصیت، اور یہ ہے 10 نمبر کا سوال۔ سوال نمبر 4، اپنے پرنسپل صاحب کے نام کتاب کی دستیابی کے لیے درخواست لکھیے۔ کتاب منگوانے کے لیے، کتاب نہیں ہے آپ کے پاس، اور یا تو لائبریری میں یہ کتاب نہیں ہے تو آپ منگوائیے، 5 نمبر کا ہے۔ یا اول کلاس میں فرسٹ آنے پر اپنے چھوٹے بھائی کو خط لکھ کر مبارکباد پیش کیجیے، دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، دی ہوئی ہدایت کے مطابق درج ذیل سوالوں کا جواب دیجیے۔ یہ 12 سوال ہیں، ایک ایک نمبر کا ایک ہے۔ مسکن کا معنی کیا ہے؟ رہنے کی جگہ، یہ جواب ہے۔ سوال نمبر 2، 5ویں کا 2، حامد بیمار ہے، اس جملے میں حامد کیا ہے؟ حامد جو ہے ناؤن ہے، جسے ہم اسم کہتے ہیں، اسم ہے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، کل تم گھر جاؤ گے، اس جملے میں تم کیا ہے؟ تم سی جواب ہے، ضمیر ہے، یعنی اسے پروناؤن کہتے ہیں۔ سوال نمبر 4، بہادر بنو کس کی نظم ہے؟ جواب بھی ہے، سورج نارائن مہر کی۔ سوال نمبر 5، شیاما کس سبق کا کردار ہے؟ اس کا جواب ہے ڈی، نادان دوست۔ سوال نمبر 6، پسند کا متضاد کیا ہے؟ جواب سی ہے، ناپسند۔ سوال نمبر 7، تاجر کی جمع کیا ہے؟ جواب دی ہے، تاجروں، اس میں دیا ہوا ہے تاجروں، وہی لکھیں گے، یہاں لکھا تجارت، تاج، تذکرہ اور تاجروں، تو تاجروں ہوگا۔ سوال نمبر 8، حکام کا واحد کیا ہے؟ واحد ہے حکم، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے حکم۔ سوال نمبر 9، جا دانا اور پانی کی پیالی لے آ، یہ کس نے کہا؟ یہ کیشو نے کہا تھا۔ سبق نادان دوست میں سے ہے، جسے منشی پریم چند نے اس کہانی کو لکھا ہے، تو یہ اس میں کیشو نے کہا تھا اپنی بہن سے، شیاما سے، جا دانا پانی کی پیالی لے کے آئیے، اس میں کیشو نے کہا تھا۔ چلیے سوال نمبر آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 10، بچہ کا مؤنث کیا ہے؟ بچہ مذکر ہے، اس کی مؤنث ہوگا اس کی بچی۔ سوال نمبر 11، بلی کا مذکر کیا ہے؟ بلا۔ سوال نمبر 12، نادان دوست کے مصنف کون ہے؟ نادان دوست کے مصنف ہیں منشی پریم چند، یہ سی جواب ہے۔ تو اس طرح سے یہ 12 سوال ہو گئے 5 کے۔ چھٹا سوال دیکھیے، درج ذیل درسی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یہ کتاب کا اقتباس ہے، مولا بخش ہاتھی اور بہادر شاہ کا ہاتھی کے سبق سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے، اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں ایک سوداگر مولا بخش ہاتھی کو لایا تھا۔ اس کے فیلبان بخارا کے سید تھے، کیونکہ وہ کسی اور شخص کا بادشاہ کی طرف پیٹ کر کے بے ادبی تھی۔ بہادر شاہ نے فیلبان کو محبت خواہ کا خطاب دیا اور جاگیر بخشی۔ ایک روز مولا بخش مستی میں آ کر بے قابو ہو گیا اور سید صاحب کو غافل پا کر اس نے انہیں سونڈ میں لپیٹ لیا۔ پھر اس نے ان کی ایک ٹانگ اپنے پاؤں کے نیچے داب کر اور ایک سونڈ میں پکڑ کر چیر ڈالا۔ سید صاحب کی بیوہ کا ننھا سا بچہ 2-2.5 برس کا اس کی گود میں تھا۔ بیچاری روتی پیٹتی آئی اور اپنے بچے کو مولا بخش کے آگے ڈال کر کہا، لے موئے اس کو بھی مار ڈال۔ اب یہ اقتباس ہم نے پڑھا، اس سے متعلق سوال ہے، یہ اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ بہادر شاہ کا ہاتھی، بی جواب ہے۔ سوال نمبر 2، مولا بخش کو کس بادشاہ کے زمانے میں لایا گیا تھا؟ جواب ڈی ہے، اکبر شاہ ثانی کے زمانے میں لایا گیا تھا۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، اسی سے متعلق، فیلبان کو کیا خطاب دیا گیا؟ محبت خواہ کا۔
सवाल नंबर 4, सैयद साहब की बेवा का बच्चा कितने बरस का था? 2 ढाई बरस का। सवाल नंबर 5, बच्चे को उसकी माँ ने किसके आगे डाल दिया? मौला बख्श हाथी के सामने डाल दिया। अब देखिए 7वां सवाल, तदर्ज झैल दरसी शेरी हिस्से को गौर से पढ़िए और सवालों के मुतवालिद जवाबात में से सही जवाब तलाश करके लिखिए। अब ये देखिए एक नज़्म है, आपने पढ़ा होगा, पौधा और घास, जिसे इस्माइल मेरठी ने लिखा है। इत्तफाकन एक पौधा और घास बाग में दोनों खड़े हैं पास पास। घास कहती है, ए मेरे रफ़ीक, क्या अनोखा इस जहाँ का है तरीक़। है हमारी और तुम्हारी एक ज़ात, एक कुदरत से है दोनों की हयात। मिट्टी और पानी, हवा और रोशनी, वास्ते दोनों के यकसां हैं बनी। तुझ पे लेकिन है इनायत की नज़र, फेंक देते हैं मुझे जड़ खोद कर। ये नज़्म है। अब देखिए शेर, इसमें देखिए सवाल, मंदजा बाला बाला माने ऊपर, जो शेरी हिस्सा किस नाम से लिया गया है? बताया हमने, एक पौधा और घास से लिया गया है। सवाल नंबर 2, बाग में कौन दोनों पास पास खड़े हैं? कौन दोनों पास पास? पौधा और घास बाग में दोनों हैं। घास ने दुनिया के तरीक़े को कैसा बताया? क्या बताया? अनोखा बताया। सवाल नंबर 4, पौधे और घास दोनों की हयात किससे है? एक कुदरत से है। घास के मुताबिक इनायत की नज़र किस पर होती है? पौधे पर। सवाल नंबर 8, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से जुमलों को मुकम्मल कीजिए। दफ्तर, काँप, बच्चे, पाप। केशु दिन में काँप रहा था, खाली जगह में काँप होगा। केशु के सर इसका पाप पड़ेगा, तो यह पाप आ गया। बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, तो बच्चे आ गए यहाँ खाली जगह में। बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, तो ये 4 खाली जगह थे और ये 4 नंबर का। अब सवाल नंबर 9 देखिए, दी हुई हिदायत के मुताबिक दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1, दर्ज झैल अल्फाज में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इबादत, क्या होगा जवाब इसका? अपने मालिक की इबादत किया करो। ताजिर यानी बिजनेसमैन, वो एक अच्छा ताजिर है। हकदार, हकदार को दे दो, हकदार को दे दो। तो इसमें 2 करना था और ये 2 नंबर का है। अब आया सवाल नंबर 10, लेकिन सवाल नंबर 9 का ही है। दूसरा देखिए, झैल में से 2 अल्फाज के मतजाद लिखिए। 2 के मतजाद लिखना है, अपोजिट। ये भी 2 नंबर का है। जुल्म का इंसाफ होगा, वफादार का बेवफा, पसंद का नापसंद। इनमें से कोई 2 लिखना था, 2 नंबर का। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल मुहावरों में से किसी 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। आँख से ओझल होना, क्या होगा? मेले में मेरा भाई आँख से ओझल हो गया। टस से मस ना होगा, वो अपनी बात से टस से मस ना हुआ। नज़र बचाना, वो मुझसे नज़र बचाकर निकल गया। तो 2 लिखना है, 2 नंबर का हुआ ये, नहीं 4 नंबर का। 2 नंबर का 1 है, तो ये 4 नंबर का। सवाल नंबर 4, ना साबका लगाकर 2 मुरक्कब अल्फाज बनाइए। शुरू में ना आएगा और 2 लफ्ज़ बनाना है जिसमें ना आए। ना मालूम, ना आशना। 2 लिख दिए, 2 नंबर का है। ना मालूम, ना आशना जवाब इसका। सवाल नंबर 10, झैल जुल्म फेल ज़माने की निशानदेही कीजिए। यानी आप जानते हैं ज़माना की 3 किस्में होती हैं, हाल, माजी, मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। केशु इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। क्या ये गुजरा हुआ है? माजी। बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे, ये क्या है? फ्यूचर जुमला है, मुस्तकबिल। सवाल नंबर 11, दर्ज झैल असबाब में से किसी एक का खुलासा लिखिए। क्या है? नादान दोस्त एहसान का बदला, दोनों में से ये लिखना है। सवाल नंबर 12, हिंदू मुसलमान नज़्म का मरकज़ी ख्याल लिखिए या अख्तर शेरानी की हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट लिखिए। सवाल नंबर 13, दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पौधे ने घास की शिकायत को बेजा क्यों कहा? दुकानदार को घोड़े के दाम किस तरह वसूल हुए? रीछ सितारों के साथ क्या शरारत करता था?
تو یہ سوال ہیں کس میں سے 3 سوال ہیں اور یہ نہیں 2 ہی کرنے ہیں, 4 نمبر کا ہے یہ. سوال نمبر 14 درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے. 3 سوال ہیں 3 نمبر کے. جانوروں کی بیماری سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ سوال نمبر 2 نظم ہندو مسلمان کے مطابق کامرانی کا راز کیا ہے؟ جواب اس کا ہوگا ہندو مسلمان کے مطابق کامرانی کا راز آپس میں مل جل کر رہنے میں ہے. بہادر شاہ نے لاہوری دروازہ کیوں تروایا؟ کیونکہ ہاتھی مولا بخش آسانی سے اس دروازے سے گزر سکے. تو اس طرح سے یہ سوالات کوشچن پیپر 9 کلاس کا اردو بی کا یہ کوشچن پیپر مکمل ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا سوالات کا. شکریہ.